الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے درس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی حرمت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کی تقدیس۔ یاد رکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے کیا کہنے کہ وہ زبان نبوت ہے، وحی الہی کا چشمہ، جس نے پرستانہ جہالت میں آگاہی کی سیراب کی، اور یہ زبان کن کی کنجی، غیب کی ترجمان، اور جب یہ کلام فرماتی ہے معرفت حق کے خزانے لوٹاتی ہے۔ سرکار عبد قرار، اسرار ازل کا گنجینہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اللہ فرمائے گزرنے والی گھڑی آنے والی شان والی ہے، عطا کرنے والے کی عطا میں کوئی آزمائش نہیں، دعا کرنے والے کی دعا میں کوئی انتہا نہیں۔ عقل سوچے تو کیا سوچے، دینے والا کیا دے رہا ہے، لینے والا کیا لے رہا ہے۔ اپنے عبد خاص سے وہ کلام فرماتا ہے، اور وہ محبوب کریم ہے جو غیب کی خبر بھی دیتے ہیں، شہادت کا بھرم بھی رکھتے ہیں۔ وہ خود جانے خبر ہیں، ہر خبر ہے ان سے وابستہ، انہیں بھی بے خبر او بے خبر مانا تو کیا مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے نکلی ہوئی ہر بات یاد رکھو اصل دین ہے۔ زبان مصطفیٰ دین کی اصل ہے، اور ان سے نکلے ہوئے جو کلمات طیبات ہیں وہ ساری کائنات کے کلمات اکٹھے ہو جائیں، میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ زبان رسالت سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حکم کے تابع اور شریعت مطہرہ امت کے لیے بن جاتا ہے۔ اسی لیے محدثین، محققین، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جماعت نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کو جب جمع کرتے، بڑی احتیاط سے کام لیتے کہ کوئی ایسا جملہ سرکار کی طرف منسوب نہ ہو جائے جو سرکار نے فرمایا نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی بات جو زبان ترجمان سے نہ نکلی ہو اور کوئی اس کو منسوب کر دے میرے نبی کی زبان کے ساتھ، وہ بات ہدایت کا سر چشمہ نہیں ہوگی، وہ فتنے اور فساد کا دروازہ تو کھول سکتی ہے، ہدایت کا دروازہ نہیں کھول سکتی۔ ہدایت کا دروازہ وہی کلام، وہی بات، وہی الفاظ، وہی حرف کھولیں گے جو زبان ترجمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو نکلے ہوئے کلمات ہوں گے وہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کر دیں گے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے تھے زمانہ آئے گا لوگ گھڑ کے باتیں میری ذات کی طرف منسوب کریں گے۔ اسی لیے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ حضور اقدس نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ایسی بات جو رسول پاک علیہ السلام نے نہیں فرمائی اور ان کی طرف کوئی منسوب کرے۔ اور دوسری روایت حضرت انس بن مالک کا فرمان ہے
کہ مجھے تمہارے سامنے زیادہ تعداد میں احادیث بیان کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر جھوٹ کو میرے ساتھ منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے. یعنی جو جھوٹ کو میرے ساتھ منسوب کرے، ایسی بات جو میں نے نہیں کہی اور میری ذات کے ساتھ اس کو منسوب کرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں اس کو بنا لینا چاہیے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں لوگ ایسی احادیث بیان کریں گے جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا، بس ان سے بچو، ان سے بچو. مسلم شریف کی یہ تمام حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں. اور پھر حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں کہ رسول اعظم علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجالوں کی آمد ہوگی، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ منسوب کریں گے، اور جو تمہاری پاس ایسی احادیث لائیں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، یعنی وہ احادیث ہوں گی ہی نہیں. ان سے بچو، ان سے بچو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہیں وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں نہ ڈال دیں، تمہیں گمراہ نہ کر دیں. تو ان تمام احادیث کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ جب سرکار علیہ السلام کی بات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو سرکار کی ذات کا کیا مقابلہ. حضور اقدس علیہ السلام اصل دین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا اصل میں دین میں دخل اندازی کرنے کی مترادف ہے، کیونکہ اس فعل بد سے سارے دین و ایمان کا اعتماد مجروح ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ کے کلام میں ملاوٹ کرنے والا دوزخی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. زمانے مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہود و نصارہ کی ریشہ دیوانیوں سے ایسے کذاب پیدا ہوئے جنہوں نے ہزاروں خود ساختہ روایات کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا. اور پھر ہماری جماعت محدثین میں قربان جاؤں لاکھوں سلام ہو کہ پھر محدثین نے وہ خدمت کی نبی علیہ السلام کی حدیث کی کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی اصل حدیث کو اس امت تک پہنچایا. یہاں ایک بات ذکر کر دوں کہ ہارون الرشید کے پاس ایک زندیق لایا گیا، وہ ایسا کہ جو باتیں اپنی گھڑ کے وہ منسوب کرتا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو خلیفہ وقت نے اس کا جرم ثابت ہونے پر اسے قتل کا حکم دیا. زندیق نے کہا اے خلیفہ وقت تو مجھے قتل تو کر دو گے لیکن ان 4000 احادیث کا کیا کرو گے جن کو میں نے وضع کر کے لوگوں میں عام کر دیا ہے. میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے، ان میں ایک بھی حرف رسول اللہ سے منقول نہیں. تو حضرت ہارون الرشید نے فرمایا تھا اے زندیق، عبداللہ بن مبارک ابن اسحاق غوری جیسے محدث ابھی موجود ہیں، وہ ان میں سے چھانٹ لیں گے، وہ اصل حدیث کو پیش کر دیں گے. اب بتانے کا مقصد ہے کہ آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان اور حضور کی زبان مبارک کی یہ عزت و حرمت ہے کہ اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، ساری کائنات کے حرف اور کلمات زبان رسالت کے نکلے ہوئے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے.